بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ پھر اپنے اس ارشاد کی تائید میں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی یہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب آخر تک تلاوت فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ پھر اپنے اس ارشاد کی تائید میں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی یہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب آخر تک تلاوت فرمائی۔ فائدہ: اس آیت شریفہ کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2 میں پر گزر چکا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ اس آیت شریفہ پھر اپنے اس ارشاد کی تائید میں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی یہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب آخر تک تلاوت فرمائی۔ غریبوں پر، مسافروں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ پھر اپنے اس ارشاد کی تائید میں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی یہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب آخر تک تلاوت فرمائی۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی دو ہیں، ایک نفل دوسری فرض، اور قرآن پاک میں دونوں مذکور ہیں۔ میں تم کو بتاؤں، لوگوں کے دریافت کرنے پر انہوں نے یہ آیت شریفہ پڑھی اور یہ ابتدائی حصہ پڑھ کر جس میں مال کا مواقع مذکور پر خرچ کرنا مذکور ہے، فرمایا کہ یہ تو سب کا سب نفل ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر پڑھ کر فرمایا کہ یہ فرض ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حق سے مراد یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو محروم نہ رکھے، قرض مانگنے والے کو محروم نہ کرے، اپنے گھر کا معمولی سامان مستعار مانگنے والوں کو انکار نہ کرے، مثلاً ہانڈی، پیالہ وغیرہ۔ کوئی عاریۃً مانگے تو اس کو نہ روکے، پانی اور نمک اور آگ کو لوگوں کو انکار نہ کرے۔